اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سورہ مبارک فاطر قرآن مجید کا 35واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 32 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس سزا خانے کے جو بانی تھے عالی جناب واجب احترام سید محمد النقوی صاحب، جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو ان کی یاد بہت آتی ہے، اس خلوص کے ساتھ انہوں نے اس عزا خانے کو قائم کیا اور اس توجہ کے ساتھ یہاں پر عزاداری کا اہتمام کرتے رہے۔ بعد میں ماشاءاللہ ان کے فرزندان نے اس مشن کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فرزندان اور اہل خاندان جو ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور شہزادی کونین کے نام سے جو آستانہ قائم ہے اللہ تعالیٰ اس کی رونق کو ہمیشہ اضافہ کرتا ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والوں۔ ارشاد قدرت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان بندوں کو جنہیں ہم نے خود منتخب کیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بندوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہیں جو درمیان کی راہ پر اعتدال سے چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف اللہ کے حکم سے تیزی سے قدم بڑھاتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل۔ یہ ظاہری ترجمہ اس آیت کا۔ آغاز یہاں سے کہ ہم نے کچھ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا۔ نہ ہمارا دین لاوارث ہے، نہ ہماری کتاب لاوارث ہے۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے یہ کتاب بھیجی، اسی نے اس کا وارث خود منتخب کیا۔ ظاہر ہے اللہ وارث منتخب کرے گا، اس کی نوعیت اور ہوگی، بندے منتخب کریں گے اس کی نوعیت اور ہوگی۔ بندے منتخب کریں گے تو اپنے جیسے کو بٹھا دیں گے، اللہ منتخب کرے گا تو اپنی صفات کا مظہر بنائے گا، اور دنیا نے یہ تجربہ کر بھی لیا کہ جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے بعد مولا تو حضور کے دفن میں مصروف رہے اور ان لوگوں نے ایک بڑے صاحب کو بٹھا دیا
بڑے صاحب کا لقب ہے بہت سچے، یہی لقب ہے نا ان کا، بہت سچے۔ ایک بات انہوں نے کہی جس کی بنا پر میں ان کو واقعا بہت سچا مانتا ہوں۔ ایک بات، جب ممبر پر آئے تو لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اے لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، ہاں میری ایک اور کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ مجھ پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلنا، اور اگر میں کج ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دیں۔ یہ پہلا خطبہ ہے، بہت سچے آدمی، اس میں یہ بات بہت سچی کہ مجھ پر ایک شیطان مسلط رہتا جو مجھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے ساتھ چلنا، اگر میں کج ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دیں۔ اب دنیا بتائیں ہم رہنما اسے مانیں کہ جو کج ہو جائے تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے، یا اسے مانیں جیسے اللہ نے صراط مستقیم بنا کر بھیجا، اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ یا علی انت الصراط المستقیم، علی صراط مستقیم تو تمہاری ذات ہے۔ تو وارث کتاب کون ہوگا؟ وہ جسے اللہ وارث بنائے، اور جسے اللہ وارث بنائے گا اسے اپنے صفات کا مظہر بھی بنائے گا، ایسا کامل مظہر کہ ہاتھ اس کے ہوں گے ید اللہ کہلائے گا، چہرہ اس کا ہوگا وجہ اللہ کہلائے گا، آنکھیں اس کی ہوں گی عین اللہ کہلائے گی، زبان اس کی ہوگی لسان اللہ کہلائے گی، پہلو اس کا ہوگا جنب اللہ کہلائے گا۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ یوں تو انسان پر اللہ کی جو نعمتیں ان کو گن نہیں سکتا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے؟ اپنے وجود کے اندر جو نعمتیں ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے، اور اس کائنات میں جو نعمتیں ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ اور اس کی قوت گرفت ایک نعمت ہے، یہ پیر ان میں چلنے کی طاقت نعمت ہے، یہ آنکھیں ان کی روشنی نعمت ہے، یہ زبان اس کی قوت گفتار نعمت ہے، یہ کان اور ان کی قوت سماعت نعمت ہے، یہ دل اور اس کی دھڑکن نعمت ہے، یہ دماغ اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نعمت ہے۔ کون ہے جو ان صحیح نعمتوں کا صحیح ادراک کر سکے، ان کا شکر ادا کرے۔ پھر اس بکھری ہوئی کائنات میں یہ آفتاب اور اس کی تمازت نعمت ہے، یہ ماہتاب اور اس کی خنگی نعمت ہے، یہ دریا اور کی روانی نعمت ہے، یہ سمندر اس کی طغیانی نعمت ہے، یہ روز و شب کا نظام نعمت ہے، یہ پھولوں کی مہک نعمت ہے، یہ پھلوں کی مٹھاس نعمت ہے، یہ سبزوں کی شادابی نعمت ہے۔ قرآن بار بار پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عہد کرو ہے جن و بشر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو انسان نہ اپنے وجود کے اندر جو پوشیدہ نعمتیں ان کا صحیح ادراک کر سکتا، نہ صحیح شکر ادا کر سکتا، اور نہ اس بکھری ہوئی کائنات کی نعمتوں کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، ان کا صحیح شکر ادا کر سکتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پر قدرت نے کہا موسیٰ میرا وہ شکر ادا کرو جو کمال شکر، میرا وہ شکر ادا کرو جو کمال شکر ہو۔ موسیٰ نے کہا پالنے والی یہ ممکن کہاں، پالنے والی کہاں ممکن ہے؟ کہا کیوں نہیں ممکن؟ کہنے لگے وہ پالنے والے اگر میں تیری کسی ایک نعمت کے لیے صرف لفظ شکر ادا کرنا چاہوں تو اس شکر کو ادا کرنے کے لیے زبان کو حرکت دوں گا، یہ زبان کس نے ایجاد؟ فضائے دہن کو استعمال کروں گا، یہ فضائے دہن کس نے ایجاد کی؟ جسم کی توانائیوں کو استعمال کروں گا، یہ توانائیاں کس نے ایجاد کی؟ اپنے وجود کو استعمال کروں گا، یہ وجود کس نے عطا کیا؟ تو میرے مالک تیرا بندہ تو اتنا عاجز ہے کہ ایک لفظ شکر ادا کرنا چاہے تو تیری انگنت نعمتوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے، تو جو بندہ اتنا عاجز ہو وہ کمال شکر کی منزل تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ جواب ہے موسیٰ
اگر بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میرے مالک تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، تو یہی کمال شکر، یہی کمال شکر۔ تو کائنات کی نعمتوں کو نہ انسان صحیح طور سے ادراک کر سکتا ہے، نہ ان کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں در سیدہ سے وابستہ در سیدہ سے وابستہ، اس لیے کہ یہی دروازہ ہے کائنات میں جہاں ملائکہ مقربین حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے جس طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جب اس آستانے میں آتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادی کے بارے میں تھوڑی گفتگو ضرور۔ یہ آستانہ انہی کا ہے، وہ کائنات انہی کا صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے القاب میں اہم ترین لقب یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف رحمت بنا کر دیا۔ کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برحق بھی ہیں، خاصان خدا۔ پیغمبر پوری کائنات کے لیے رحمت۔ پیغمبر خود اپنی بیٹی کے لیے کیا کرتے؟ پیغمبر فرماتے ہیں الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ کوئی شخص بھی بیٹی کے پیدائش پر غمزدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو، چہرہ نہ بگاڑے، اللہ کی رحمت کا استقبال کرے۔ تو الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی۔ نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی۔ اس لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کئی بیٹیاں دے اور ان کی وہ صحیح تربیت کر دے تو یہی صحیح تربیت کرنا اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے۔ اب آئیے آیت کو حدیث سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ آیت نے کہا پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، پیغمبر نے فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت، پیغمبر پوری کائنات کے لیے رحمت، پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت۔ تو پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام جنہیں والی کے دو جہاں نے اس منزل پر فائز کہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت، اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ شہزادی کی ذات ہے۔ اور اسی لیے سرکار کا وہ ارشاد گرامی تقریباً سب کا جانا پہچانا برادر اہل سنت کی معتبر کتاب الریاض النظرہ کے اندر بھی موجود، جس میں سرکار نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم ومن تو، میری بیٹی اتنی باعظمت ہے، ایسی جلیل القدر ہے کہ اگر علی دنیا میں نہ تو حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میری بیٹی کا شریک حیات بن سکتا۔ تو مالک دو جہاں نے اس بیوی کو عظمت و جلالت کی کس منزل پر فائز کیا۔ ایک روایت اور 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، بہت منفرد حدیث ہے، اس کی تشریح پر آپ صاحبان فکر دانش خود غور کی، مگر حدیث میں آپ تک پہنچا۔ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت علینا۔ امام فرماتے ہم ائمہ طاہرین بندوں پر اللہ کی حجت ہے،
نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم ائمہ تحریک بندوں پر اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت علینا، لیکن ہماری جد ماجدہ خود ہم پر اللہ کی طرف سے حجت، ہم پر اللہ کی طرف سے. جو خاصان خدا، جو ہادیان برحق، پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہے. ان پر جو ذات حجت ہے وہ شہزادی کونین، خاتون محشر، انسی حورا، صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ در سیدہ کائنات کا وہ عظیم دروازہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز سے پہلے آ کر سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم ومن، اگر علی نہ ہوتے تو اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کے شریک حیات بن سکتی. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر سے بلایا. فارسی شاعر نے سچ کہا، کثیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اس کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے مولا کے علاوہ جس کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہو، جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر. اللہ نے اپنے گھر سے بلایا، اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر سے بلایا. ایک منزل جس کی طرف میں چاہوں گا صاحبان فکر دانش کی توجہ خاص طور سے مبذول کراؤں. ایک بار درود پڑھ لیں محمد والے. بہت توجہ فرمائیں. آج علم کی دنیا ہے اور انسان الحمدللہ علمی اعتبار سے کافی ترقی کر، کافی ترقی. بہت سی باتیں جو ماضی کا انسان صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتا تھا، آج کا انسان اس سے بخوبی باخبر. الحمدللہ ذہن انسانی ارتقاء کے مرحلوں کو طے کرنا اور پھر زمین سے اٹھ کر دیگر سیاروں پر جانے کی کوشش ہو. آپ سب جانتے ہیں برسہ برس تک روس اور امریکہ چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جولائی 1969 میں امریکہ پہلی مرتبہ چاند پر اترنے پر کامیاب. اس کے بعد پھر مریخ اور دوسرے سیاروں کی طرف سفر شروع ہوا. ابھی جہاں تک نہیں پہنچے وہ سب حجاب کے اندر. مریخ تک سفر ہو چکا ہے، آگے زحل حجاب میں ہے، مشتری حجاب میں ہے، پلوٹو حجاب میں ہے، نیپٹون حجاب میں ہے. ہماری کہکشاں کے اندر اور جتنے سیارے سب حجاب میں ہیں. اس کہکشاں سے ماورا جتنی گلیکسیز ہیں، کتنی ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کروڑوں کہوں تو کم ہے. کتنی گلیکسیز ہیں انسانوں کے لیے سب حجاب میں. اور کیجیے گا جو بات عرض کر، جن سیاروں تک انسان نہیں پہنچا وہ سب حجاب میں. ان سیاروں کے مابرا ہمارے نظام کہکشائی میں جتنی مخلوقات ہیں سب حجاب میں. ہماری کہکشاں سے مابرا جتنی گلیکسیز ہیں سب حجاب میں. وقت آئے گا انسان ان حجابات کو توڑے گا، حقائق تک پہنچے گا اور یہ ہوگا. 30ویں پارے میں ایک وعدہ ہے قدرت کا. 30ویں پارے میں ایک وعدہ ہے قدرت کا، لَتَرْكُبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً سواریوں پر جاؤ گے آسمانوں کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف. 30ویں پارے کا فقرہ یاد رکھے گا، لَتَرْكُبَنَّ، تم یقیناً سواریوں پر جاؤ گے. رکوب کہتے ہیں کسی سواری پر جانے کو، اسی لیے وہ حدیث ہے نعم الراکب نعم المرکب والی، کہ جب عید کا دن تھا سرکار دو عالم کے ساتھ دونوں شہزادے چل رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. شہزادوں نے دیکھا کہ بہت سے بچے سواریوں پر جا رہے ہیں، ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں. دونوں نے نانا سے کہا، نانا
ان بچوں کی تو سواریاں ہیں، ہماری سواری کا نانا، ان بچوں کی سواری ہے، ہماری سواری کا. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ان شہزادوں کا. سرکار دو عالم جو چل رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، چوپائے کی شکل اختیار کی، کہا میری پشت پر بیٹھ جاؤ. بچے بیٹھ گئے. اب چلے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر سواری کی شکل اختیار کر کے شہزادوں کو پشت پر لے کر جا رہے ہیں. تو لوگوں نے شہزادوں سے کہا کہ نعم المرکب، تمہاری سواری کتنی اچھی، تمہاری سواری کتنی اچھی. سرکار نے فرمایا یہ تو کہہ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے ہیں. یہ کیوں نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے. تو مرکب سواری، راکب سوار، رکوب سوار ہونا مصدر ہے. اب یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ لَتَرْكُبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً سواریوں پر جاؤ گے آسمانوں کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے. ابھی سب حجاب میں، پوری کائنات جہاں تک انسان نہیں پہنچا سب حجاب میں. چاند اور مریخ کے علاوہ مشتری حجاب میں، زحل حجاب میں، عطارد حجاب میں، پلوٹو حجاب میں، نیپٹون حجاب میں، ہماری کہکشاں کے دوسرے سیارے حجاب میں، ہماری کہکشاؤں کے علاوہ دوسری کہکشائیں حجاب میں. سائنس کی دنیا کے لیے پوری کائنات ابھی حجاب میں ہے. اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس نے اعلان فرمایا کہ اگر یہ سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو علم و یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور وہ ذات کون ہے؟ مولا کائنات، حلال مشکلات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جن کا ارشاد گرامی ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے علی کے علم و یقین میں کوئی اضافہ نہیں. علی کے علم و یقین میں کوئی اضافہ. سوچے انسان، ابھی سائنسداں حیران ہیں کہ کائنات کی وسعتوں کو سمجھ سکے. نئی نئی مشینیں ایجاد کی جا رہی ہے تاکہ دور سے دور دیکھا جا سکے، مگر دور سے دور کہاں تک دیکھ سکے؟ پوری کائنات حجاب میں. لیکن اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس کے لیے کوئی حجاب نہیں، کوئی حجاب. سورہ رات کی ایک آیت پر کبھی غور کیجیے. سورہ رات کی آخری آیت بہت عجیب منزل ہے اس کی. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے اور اس کی آخری آیت. ارشاد قدرت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہستیاں کافی ہیں. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہستیاں کافی ہیں. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب الہی کا پورا علم موجود ہے. اب دنیا غور کرے کہ سرکار نے اپنی رسالت کے گواہی کے لیے صرف دو ہستیوں کو پیش کیا، ایک جو عرش پر علی ہے، ایک جو فرش پر علی ہے. ایک جو عرش پر علی ہے، ایک جو فرش پر علی ہے، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ اس کائنات میں ذات ختمی مرتبت کو صحیح طور سے یا اللہ نے پہچانا ہے یا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم ہے.
کتاب الہی کا جس کے پاس کل علم موجود ہے وہ گواہ بنے گا. کتاب الہی کی طاقت کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا کتاب کا. اس کتاب کی طاقت کیا ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم مل جائے اس کی کیا کیفیت ہو، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جس کو تھوڑا سا علم ملے اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے پاس پورا علم ہوگا اس کی کیا کیفیت. سورہ مبارک سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ، اور سورہ مبارک نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ. یہ دو سورے ہیں جس میں جناب سلیمان کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا. جناب سلیمان نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی. بادشاہ اتنے بڑے ہیں کہ صرف ایک ملک نہیں، دنیا کے تمام مالک بندوں کو بنا، اور صرف انسانوں پر نہیں، چرند پرند جتنے جانور ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ جنات ان پر بھی حکمران. جس جنات کو چاہتے ہیں جو حکم دیتے ہیں وہ انجام دیتے. کچھ گڑبڑ کرتے ہیں ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے. وہی لوگ گڑبڑ کرنے والے چاروں قسم موجود ہیں، مومن منافق کافر مشرک. جس طرح انسان میں موجود ہے وہاں بھی موجود. تو قرآن مجید میں سورہ سواد میں ہے کہ جو جنات گڑبڑ کرتے تھے ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا. خیر یہ بات خود نیچے کے بہت طویل. میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں بہت غور کیجیے گا. اندازہ ہو کہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں وہ مالک کی نگاہ میں کتنا بلند، کتنا بلند. تو جناب سلیمان جن کی حکومت تمام روئے زمین پر، چرند و پرند پر، ہر مخلوق پر، حتیٰ کہ جنات، اور جنہوں سے جو چاہتے کام لیتے. اور میں نے عرض کیا کہ جو گڑبڑ کرتا تھا اس کو قیدی بنا دیتے، رسیوں سے باندھ کے پڑے رہو. جاہو جلال کیسا تھا؟ جاہو جلال ایسا تھا کہ جب سفر کرنا چاہیں، گھر سے کہیں جانا ہو، تو سارے پرندوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے پروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر چھتری بنائیں. اور اس میں پرندوں کی جگہ معین تھی. یہاں ہدہد رہے گا، یہاں فاختہ، یہاں مینا، یہاں کبوتر، یہاں دوسرے جانور. اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ غیر حاضر ہو تو یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی اور پرندہ اس کی جگہ پر پر کر، بلکہ وہ جگہ خالی رہے. اجازت نہیں، بس اجازت یہ کہ اپنی جگہ آؤ اور صفے بنا کر چھتری بناؤ تاکہ نبی خدا جب جائے اس کے سر پر دھوپ نہ پڑے. یہ چاہو جلال سب قرآن ہے. تو سارے پرندے جب بھی جناب سلیمان کو کہیں جانا ہوتا تھا، سارے پرندے اپنی پروں کو جوڑ کر بالکل ایک دوسرے سے متصل ہو کر چلتے تھے. ایک روز جب جناب سلیمان چلے تو چھتری تھی پرندوں کی، مگر سر پر دھوپ پڑی. تعجب سے دیکھا دھوپ کیسے پڑی، دھوپ کیسے پڑی. دیکھا کہ ایک گوشہ خالی، گوشہ خالی. یہ گوشہ کس کا تھا؟ بے ساختہ کا. مالی لا ارل ہدہد، کیا بات ہے مجھے ہدہد نہیں دکھاتے. اب اگر کسی پرندے کو اجازت ہوتی کہ اس کی جگہ کو پر کر دے تو جگہ پر ہو جاتی، چھتری بن جاتی، نہ دھوپ پڑتی نہ ان کو دیکھنے کا موقع. لیکن چونکہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی پرندہ اس جگہ کو پر کرے، اس جگہ خالی ہے. جناب سلیمان نے دیکھا، کہا کہ اچھا حدود کیسے غائب ہوگی. اگر اس نے اپنی حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی بزم کتنی قیمتی ہے، نبی کی بزم کا وقار کتنا ہے.
کہ اگر پرندہ بھی بغیر اجازت کے چلا جائے تو سزا کا مستحق ہو جائے. تو اگر سلیمان جیسے نبی کی بزم کی اتنی قیمت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ پرندہ بغیر اجازت کے چلا جائے تو سزا کا مستحق بن جائے، تو جو خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ صرف تمام پیغمبروں کے سردار بلکہ پوری کائنات کے سردار، ان کے بزم کی کتنی قیمت ہونی چاہیے. اب جو ان کی بزم کو چھوڑ کے چلے جائے اور رسول زخمی ہو، رسول بلا رہا ہو، آ نہ رہے ہو. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152، وَإِذْ تُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰ. اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، رسول بلا رہا تھا اور تم آ نہیں رہے تھے. کتنے عاشق صادق ہیں لوگ رسول کے، کیسی سچی محبت کرنے والے. رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے اور یہ آ نہیں رہے. عجیب بات ہے ان مسلمانوں کی، بد نشینان پیغمبر کی شان ہی اور بہت شاندار لوگ، سرکار دو عالم کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت کرتے، مگر جناب بڑی خوبصورت شرکت ہو، انتہائی خوبصورت شرکت، ایسی خوبصورت شرکت کہ ساری جنگوں میں شرکت کے باوجود نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے چلے آتے تھے. اس لیے کسی شاعر نے ان کے لیے بالکل سچ کہا کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. جنگ بدر دیکھی، کوئی کارنامہ نہیں. جنگ احد دیکھی، پہاڑوں پر نظر آئے. خندق دیکھی، خیبر دیکھی، ذات السلاسل دیکھی، حنین دیکھی. لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا. تو یہ بزم نشینان رسالت ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت اچھے لوگ تھے، بہت خوبصورت شرکت کرتے تھے. نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ ان ساری 62 سے زیادہ جنگیں ہیں سرکار دو عالم کی زندگی. کچھ غزوے کہے جاتے ہیں، کچھ سریے کہے جاتے ہیں، جن میں خود سرکار تشریف لے گئے وہ غزوہ ہے، جس میں سرکار نہیں تشریف لے گئے سریہ. اور یہ بیشتر لوگ ان میں شرکت کرتے تھے. مگر جناب ایسی پیاری شرکت، ایسی پیاری شرکت، نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ انہوں نے اس 23 سال میں کسی ایک کافر کو واصل جہنم کیا. خیر بہرحال بات کہیں سے اور نہ چلی جائے. تو جناب سلیمان کی شان یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائے گا میں اس کو سزا دوں گا، ذبح کروں. یہ اعلان ہوا اور وہ آ گیا. حضور آیا جناب سلیمان کی خدمت. پوچھا جناب سلیمان نے کہاں غائب ہو؟ کہنے لگا سلیمان یہ سب قرآن ہے، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سات. یہ تو ان سورہ میں خاص طور سے جناب سلیمان کے واقعات کا تذکرہ. کہنے لگا اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا ایک علاقے میں چلا گیا جہاں پر ایک عورت کی حکمرانی تھی اور وہ اللہ کو نہیں مانتی. اچھا یہ ہو سکتا ہے میرے اہل حکومت میں کوئی اللہ کو نہ مانے؟ جاؤ یہ خط لے کے جاؤ، یہ خط لے کے جاؤ. وہ خط لے کے چلا گیا. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سلیمان نے اس کو دعوت دی کہ مجھے اطلاع ملی کہ تم اللہ کو نہیں مانتی ہو اور بتوں کی پرستش کرتی ہو، اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ان کو معبود مانتی. میرے اہل حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں. خط پہنچا، اس نے دربار والوں کو حکم دیا، صرف مشورہ کیا کہ بھئی تم لوگ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. درباروں نے کہا کہ بھئی یہ بھی ایک بادشاہ ہے، بادشاہوں کو تحفے تحائف بہت اچھے لگتے ہیں، تو کچھ تحفے بھیج دیے، خوش ہو جائے. اس نے کچھ تحفے بھیج دیے. باقاعدہ بہت مفصل میں شارٹ کر رہا ہوں، کچھ تحفے بھیج دیے. اس کے نمائندے تحفے لے کے آئے جناب سلیمان کے پاس. سلیمان نے تحفوں کو دیکھا، کہا یہ جواب ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، الہی نمائندہ ہوں.
روایتوں میں ہے کہ جناب سلیمان نے اس کے 10 گنا تحفے واپس بھیجے، اس کا تحفہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا تحفہ روانہ کر، اور کہا کہ یا تو اللہ کو قبول کرو یا پھر میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں، ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں۔ یہ خط و کتابت چل رہی تھی، حکم خدا ہے کہ سلیمان اس کو معجزہ دکھا دو تاکہ اس کے ایمان لانا آسان ہو جائے۔ پوچھا کیا معجزہ؟ کہ اس کا تخت منگوا لو، اس کا تخت منگوا لو۔ جناب سلیمان کی سلطنت فلسطین میں اور اس خاتون کا تخت یمن میں، بلکہ سبا یمن کے علاقے میں۔ فاصلہ کتنا ہے؟ کم از کم 1000 کلومیٹر۔ حکم خدا ہے کہ اس کا تخت منگوا لو کہ یوں تخت اٹھے اور فضا کو اڑتی چلے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ تم عام بادشاہ نہیں ہو، تم الہی نمائندے ہو، کائنات پر قوت رکھتے ہو۔ اندازہ کریں اللہ کسی نمائندے کو طاقت دینا چاہے تو کتنی طاقت، اس کے تخت کو یوں اٹھوانا۔ جناب سلیمان کو حکم آیا، دربار میں بیٹھے، پورے دربار میں اعلان کیا، کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس ابھی حاضر کر، تخت بلقیس کو ابھی حاضر کر۔ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ابھی کوئی ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا۔ کون ہے جو اس تخت کو ابھی حاضر کر؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں۔ دربار کتنی دیر چلے گا؟ 2-4 گھنٹے۔ تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو حاضر کروں، لیکن نہیں، اتنا برداشت نہیں تھی۔ آپ نے مجمع پر نگاہ کی کہ نہیں، اس سے کم وقت میں چاہیے، زبان سے نہیں کہا، مجمع پر نگاہ ڈالی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، اس شخص نے جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو پیش کروں۔ اور سلیمان نے آنکھیں بند کی اور دیکھ کھولی تو دیکھا سامنے تخت بلقیس موجود۔ اب دنیا غور کر، جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، اس کی یہ طاقت کہ اس نے 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے اندر پیش کر دیا۔ تب دنیا سمجھے جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم ہے اس کی یہ طاقت ہے، اور جس علی کے پاس کتاب الہی کا پورا علم موجود ہو، ان کے لیے مشرق و مغرب کی حدود کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے تو روایت میں موجود ہے کہ جب جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا، مولا مدینے میں تھے، جیسی اطلاع ملی آنے واحد میں مدینے سے روانہ ہوئے مدائن پہنچے، سلمان فارسی کے جنازے میں شرکت۔ اور اس حوالے سے تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بھی موجود ہے۔ عباسی دور میں کسی صاحب کے ذہن میں ایک خناس آ گیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ عالموں کو اس خناس سے بچنا چاہیے۔ درود پڑھ لیں محمد عالم۔ غرور علم، ایک عباسی دور میں کسی کو غرور علم آ گیا اور کہنے لگے جناب یہ جو سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل سے میں موجود نہ رہوں، یہ کوئی ایسی ایک بات نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں مجھ سے پوچھو۔ اب جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔
تاکہ سمجھا جائے کہ ہاں جناب یہ بہت کچھ جانتے ہیں. مگر اللہ نے سرگوبی کے لیے کسی کو بھیج. مجمع بیٹھا ہوا ان کے شاگردوں کا، مجمع سے دور ایک خاتون آ گئی. خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے مخاطب کیا کہ شیخ صاحب آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا. یہ دعویٰ صرف زیبا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہنے نہیں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا تم کو. مجھ سے پوچھو. کہنے یہ بتائیے جب مسلمانوں کی تیسری بڑی شخصیت کا مدینے میں انتقال ہوا، علی مدینے میں تھے، جنازے میں شرکت نہیں کی. سلمان فارسی کے انتقال مدائن میں ہوا، مدینے سے سینکڑوں میل دور، اور علی فوراً مدینے سے مدائن چلے گئے، جنازے میں شرکت کرے. آپ کے نزدیک تو دونوں صحابی ہم مرتبہ ہیں یارین نبی، کچھ فرق نہیں، کوئی فرق نہیں آپ کے نزدیک. یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، قافیہ بھی ایک جیسا ہے. وہ سلمان اور یہ جی ہاں الف نون اس میں بھی آخر میں. تو یہ بتائیے آپ کے نزدیک تو دونوں صحابی اور سارے صحابی ہم مرتبہ، تو پھر علی نے یہ فرق کیوں کیا؟ ایک کا جنازہ شہر میں تھا، علی نے شرکت نہیں کی. دوسرے کا جنازہ سینکڑوں میل دور کے فاصلے پر، علی بقوت اعجاز گئے شرکت کر کے واپس. آپ بتائیے، آپ کہے نا کہ سرونی قبل ان تفقدونی، اس سے پوچھو آپ بتائیے کیا بات. ایک کا جنازہ شہر میں شرکت نہیں کرتا، یہ بھی صحابی. دوسرے کا جنازہ مدائن میں فوراً چلے جاتے ہیں، وہ بھی صحابی. آپ کہہ رہے دونوں صحابی ایک جیسے، تو ایسا کیوں کیا علی؟ اب کوئی جواب دے نہیں سکتے. کہتے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک کو جنازے کے قابل سمجھا دوسرے کو نہیں سمجھا. یہ کیسے کہتے؟ اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس خاتون سے مخاطب ہوئی، خاتون یہ بتاؤ تو یہاں آئی کیسے؟ یہاں کیسے آ گئی؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اگر اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر بنا. میں نے سوچا کہ لعنت بھیجوں گا کام چل جائے، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی غضب کی خاتون. اگر باطل اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ہاتھی لے کے آئے تو اللہ جواب میں ہاتھی نہیں بھیجتا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا بیل کی شکل میں بھیجتا. اس سے اگر وہ بھی ہاتھی بھیج دے تو انسانی طاقت اور الہی طاقت میں فرق کہاں نمایاں. تو یہ اتنے بڑے ہاتھی صاحب ممبر پہ اعلان کر رہے تھے، اللہ نے اس کمزور سی خاتون کو وہاں بھیجا. اگر تو اپنی مرضی سے آئی تجھ پر لعنت، شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر بنا. میں نے سوچا کہ بس لعنت بھیج دی، چھٹی. مگر وہ بھی غضب کی خاتون. اس نے کہا جناب آپ اپنی بات پر جمے رہیے گا، میں تو ایک معمولی مسلمان خاتون ہوں. یہ بتائیے مسلمانوں کی جو مادر گرامی ہے، وفات پیغمبر کے بعد جب گھر سے نکلی تھی، اپنی مرضی سے نکلی یا کسی کی اجازت سے نکلی؟ روایت کے الفاظ ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ مبہوت ہوا، ممبر سے اترا، اور پھر دنیا کو اس کا پتہ نہیں چلا، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ صلیونی کا دعویٰ کرنے کا حق صرف اور صرف مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ جملہ اسی کو کہنے کا حق حاصل ہے جس کی شان یہ ہو کہ لو کشف الغطاء،
لمزدت یقین، اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے علی کے علم و یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو اندازہ کرے دنیا کہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ۔ یہ دنیا بھی انہی کا صدقہ ہے، وہ آخرت بھی انہی کا صدقہ ہے، آخرت بھی انہی کا صدقہ ہے۔ امام شافعی نے سچ کہا ہے، علی حبہ جنہ، کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجن۔ علی کی محبت سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کا۔ کون علی؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہے۔ یہ ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا۔ وسیع یہ حق اسی کو ہے، اس کی شان یہ ہو کہ لو کشف، ساری کائنات کے پردے ہٹا دیے، ہر حجاب مٹ جائے۔ کسی اور کے لیے حجاب ہو سکتا ہے، علی کے لیے کوئی حجاب۔ کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ان کے در سے وابستہ، یہ دنیا بھی انہی کے ساتھ ہے، یہ آخرت بھی انہی کے ساتھ۔ تو وسیع المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا برحق وسیع علی ہے، امام الانس والجن، جنوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام۔ کون ہے میرے مولا کے؟ جس نے یہ کہا ہے حارث حمدانی سے کہ یا حارث الحمدانی من یمت یرانی، جو شخص بھی دنیا سے جائے گا وہ ضرور علی کی زیارت کرے گا۔ اسی مناسبت سے جو ہمارے شاعر بہت معروف شہید ہو گئے، کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ مولا مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ۔ دین بھی قائم ہے تو علی اور اولاد علی کی قربانیوں کی بنا پر۔ کسی شاعر نے دین کی پوری تصویر کو یوں رقم کر دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا۔ آج اگر مسجدوں میں اذانیں زندہ ہیں تو حسین کی بنا پر، محرابوں میں سجدے باقی ہیں تو حسین کی بنا پر، قرآن کی تلاوت زندہ ہے تو اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر نو کے اللہ اکبر۔ اور جہاں جہاں سے یہ سر گزر رہا تھا لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا ہے، عجیب و غریب قافلہ ہے جس میں آگے نیزوں پر شہداء کے سر نظر آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں جکڑا دیا ہے، ان کے درمیان ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں طوق خاردار ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر جو نو کے نیزہ پر نظر آ رہے ہیں کسی معزز خاندان کے افراد ہیں، پیشانیوں پر سجدے کا نشان بھی ہے، چہرے سے ان کے خاندان کی وجاہت بھی نمایاں ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کچھ کم سن شہزادوں کے سر ہیں، کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ نونہالوں کے سر ہیں، ان سروں کے درمیان ایک سر سب سے بلندی پر نظر آ رہا ہے جس کے سجدے کا نشان سب سے واضح ہے۔ جب لوگ غور سے کرتے ہیں غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بڑا وجیح چہرہ ہے، کسی عالی نسب خاندان کا چہرہ ہے۔ جب مزید نزدیک جاتے ہیں تو لب ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اور جب کوئی شخص غور سے سنتا ہے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت نظر آ رہی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا سر نوکے نیزہ سے تلاوت کر کے بتا رہا ہے، اے لوگوں دیکھو میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، دیکھو میرا سر میرے جسم سے جدا ہو چکا ہے مگر مجھے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ارباب تحقیق میں لکھا ہے ایک امام مظلوم کا سر اس لیے بھی تلاوت کر رہا تھا کہ جب میرا سر تلاوت کرے گا تو لوگوں کی توجہ میرے سر کی طرف رہے گی، زینب کا پردہ بچ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ ایام ہیں جن میں آل محمد کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ خاندان رسالت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کربلا میں پیاسے تھے، راہ کوفہ و شام میں بھی پیاسے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ننھی شہزادی سکینہ اپنی پھوپھی سے بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے، مگر پھوپھی کے پاس پانی نہیں تھا۔ فرماتی بیٹا ابھی کسی آبادی میں پہنچیں گے شاید کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، مگر بچی پر پیاس کی شدت تھی، بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی جان تھوڑا سا پانی۔ ایک خاتون اپنے گھر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بچی پیاس سے جاں ہے، پانی مانگ رہی ہے مگر اس کی پھوپھی کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر میں گئی، ایک ظرف میں پانی لے کر آئی، شہزادی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا۔ بچی کے پاس جب پانی آیا، سوچئے پیاس کی شدت میں پانی مل جائے تو طلب اور بڑھ جاتی۔ بچی نے ہاتھ میں پانی لیا، جناب زینب کی جب دیکھا گویا پوچھنا چاہتی پھوپھی جان پانی آ گیا ہے، اجازت ہے میں پی لوں۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹی اس علاقے میں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں پایا جاتا، یہ خاتون جو پانی لے کر آئی ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی حاجت ہو، اس سے پوچھ لو یہ کیوں پانی لے کر آئی۔ اس خاتون نے کہا نہیں میری کوئی اور حاجت نہیں ہے، جب آپ پانی پی لیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا اعمال محمد کا طریقہ یہ ہے پہلے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، بیٹا پانی آ گیا ہے تم پی لینا مگر پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ اب بچی نے پانی رکھ دیا، اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، اس خاتون نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے میرا وارث سفر پر گیا ہوا ہے، آپ دعا کریں میرا وارث سفر سے زندہ آ جائے۔ اللہ اکبر، جس بچی کا سارا گھرانہ سفر میں مارا گیا وہ دعا کر رہی ہے پالنے والے اس کا وارث سفر سے زندہ آ جائے۔ اس خاتون نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ دعا کریں اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ اللہ اکبر، جو بچی یتیمی کے عالم میں ظالموں کے تازیانے کھا رہی ہے، اس نے دعا کی پالنے والے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اس خاتون نے کہا میری آخری اور تیسری دعا یہ ہے آپ دعا کریں مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے اس خاتون کو مخاطب کیا، فرمانے لگے اے بی بی تجھے مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مدینے میں میری شہزادیاں ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا تیری شہزادیاں کون ہیں؟ اس نے کہا کائنات میں میری دو ہی شہزادیاں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زینب ام کلثوم نام ہے۔ جناب زینب نے پوچھا کیا تم زینب کو دیکھو گی پہچان سکو گی؟ اس نے کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، جب مولا کوفے میں زندگی گزار رہے تھے میں نے بہت عرصے تک زینب کی خدمت میں حاضری دی ہے، وہ میرے مولا کی شہزادی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا بی بی تم نے پہچانا نہیں یہ زینب ہے۔ اس نے کہا اے شہزادی آپ یہاں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ میرا عباس کہاں ہے؟ میرا آقا حسین ابن علی کہاں ہے؟ اکبر جواں کہاں ہے؟ خاندان کے شہزادے کہاں ہیں؟ شہزادی نے ارشاد فرمایا اے بی بی ذرا نوکے نیزہ پر دیکھو میرے بھائی کا سر نظر آئے گا۔ وہ خاتون آگے بڑھی، سرکار سید الشہداء کے سر کو مخاطب کیا،
عجب نہیں اس موقع پر اس خاتون نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے، آپ کے نوازے کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ عباسہ کی آواز بلند ہوئی۔ زینب اپنے بھائی کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتی رہ گئی۔ ہائے زینب، ہائے شام، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک، عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما۔ عزاداران حسین، ماتم داروں، نوحہ خانوں، سلام خانوں، مرثیہ خانوں، ذاکرین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے مالک، جو لوگ عزا خانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ واجب الاحترام جناب محمد علی نقوی صاحب کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ ان کے فرزندان جو اس ادارے کو مسلسل چلا رہے ہیں اور اس کی رونق کے لیے کوشش کرتے ہیں، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ میرے مالک، عراق کے مومنین پر رحم فرما، ان پر جو درندے مسلط ہیں ان کا خاتمہ فرما۔ کربلا مولا، نجف اشرف، سامرہ، کاظمین اور دیگر مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سرے مختل، لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سرے مقتل، 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 لاشا میرے بھائی کا سرے مقتل، لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سرے مقتل، لاشا میرے
مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل ہر سمت درندے ہیں اور گونجتا ہے جنگل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل ہر سمت درندے ہیں اور گونجتا ہے جنگل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل جانے کی ہے تیاری مقتل کے سوئے زنداں ہے توق کے لنگر سے عابد کے قدم لرزاں ہے دور تلک صحرا اور سر پہ نہیں بادل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل بابا کو سر مقتل سوتے ہوئے دیکھا ہے پھپھیوں کو برہنہ سر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس صبر کی منزل میں نبیوں سے ہے وہ افضل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل ہر سمت درندے ہیں اور گونجتا ہے جنگل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل بیٹھے تو اٹھے کیسے اٹھے تو چلے کیسے باندھا ہے لعینوں نے بچی کا گلا ایسے جب بیویاں اٹھتی ہیں ہو جاتی ہے وہ بے کل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل 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 کھاتی ہے نہ پیتی ہے روتی ہے نہ سوتی ہے جینے کی بھلا یہ بھی صورت کوئی ہوتی ہے بس منہ تک جاتی ہے ایک ایک کا وہ ہر پل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل 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 اتنے تھے بڑے گھر کے سب کو وہ دلاری تھی شبیر کے بعد عابد کو سب سے جو پیاری تھی کفن اس کو کیا لیکن ماتھے پہ نہ آیا بل لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل
لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل، لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل، آیا ہے یہ سر کس کا زنداں میں نوے داخل، شور اٹھا ہے یہ کیسا زنداں میں نوے داخل، دم کس نے یہ توڑا ہے زندان میں ہے ہلچل، لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل، لاشا میرے بھائی کا عریاں ہے سر مقتل، یا حسین 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 یا حسین، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، 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 بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے، اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے، اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری
وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی اب کون بچائے گا میرے سر کی ردا غازی کس طرح سے اب جاؤں گی میں شام بتا غازی سر پیٹ کے کہتی تھی یہ زہرا ثانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا جب خون میں ترتے کی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے کتنا تجھے معصوم ہے پیاس کا غم ہے دریا پہ کیا قبضہ پیا پھر بھی نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا خون میں ترتے کی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی عجب بازی کہانی ہے بے سکینہ کے فدا کر دی جوانی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے
سے میری روح کی پکار میں ہے ولالی کی ہمارے لہو کی دھار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک شمار میرا بھلا ورنہ کس شمار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی کے قبضہ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم علی کے قبضہ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم علی کے قبضہ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم یہ دو جہاں کی خدائی تو اختصار میں ہے علی ازل سے میری روح علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے امر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں امر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں امر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں شکار شیر کی اس وقت خود کچھار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی وجود ہو جد باری لیے حصار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے سجا لے زیر قدم آگ یا علی کہہ کر سجا لے زیر قدم آگ یا
اختیار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم بقدم علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم بقدم علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم بقدم ہر ایک قدم عبادت کی رہ گزار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے سر پہ سایہ کیے جس کے چادر تطہیر ہے سر پہ سایہ کیے جس کے چادر تطہیر ہے سر پہ سایہ کیے جس کے چادر تطہیر وہ سر پر ہے نہ کہیں شام کے دیار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے لگا کے برف گلے جیب سو گئے اکبر لگا کے برف گلے جیب سو گئے اکبر لگا کے برف گلے جیسے سو گئے اکبر بہن مدینے میں بھائی کے انتظار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے ولا علی کی ہمارے لہو کی دھار میں ہے دو شعر تبرکن کب جاہو حشم مانگا کب اوج ہما مانگی شبیر کا غم مانگا توفیق عزا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی ہم اہل موادت نے بس کرب و بلا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا وہ زخم ہے سینے میں آرام نہیں مل
شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا۔ بازو کی طرف دیکھا زہرا کی دلاری نے، بازو کی طرف دیکھا زہرا کی دلاری نے، بازو کی طرف دیکھا زہرا کی دلاری نے، عباس نے جب شہ سے مینا کی رضا مانگی، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا۔ عمر علی اکبر کی تھی ایک دعا لے کے، عمر علی اکبر کی تھی ایک دعا لے کے، عمر علی اکبر کی تھی ایک دعا لے کے، زینب نے جدا مانگی، لیلا نے جدا مانگی، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا۔ وہ عالم غربت ہے بازار میں کوفے کے، وہ عالم غربت ہے بازار میں کوفے کے، وہ عالم غربت ہے بازار میں کوفے کے، زہرا کی دلاری نے ایک ایک سے رضا مانگی، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا، شبیر کا ہم مانگا۔